يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا تقوی ہے، سب سے بہتر ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، سب سے اشرف کلام اللہ کا ذکر ہے، سب سے بہتر قصہ قرآن پاک ہے، تمام کاموں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو عظمت سے ادا کیا جائے، اور بہترین کام وہ ہے جو نئے نئے ایجاد کیے جائیں، سب سے بہتر طور طریقہ انبیاء علیہ السلام کا طور طریقہ ہے، سب سے اشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا قتل ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ شہید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے۔ اشرف کے معنی سب سے زیادہ بزرگی والی، سب سے زیادہ لائق عظمت۔ قرآن کریم نے حضرات شہداء کا تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور جس نے کہا مان لیا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ لوگ ہوں گے نبیوں کے ساتھ اور صادقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، اور بہت ہی عمدہ ہیں یہ سب حضرات۔ رفیق ہونے کے اعتبار سے ان سے زیادہ عمدہ رفیق کس کو میسر آ سکتے ہیں؟ سورۃ النساء۔ قرآن کریم نے پہلا درجہ اللہ کے نبیوں کا بیان فرمایا، دوسرا صادقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا، یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کا جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے گا کہ قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں، صادقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، آمین۔